الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحوہ المحکی عنہ فی تعلیقہ علی الارشاد وزاد فیہ۔ ہماری گفتگو محقق ثانی کی عبارت میں تھی کہ جو آپ نے کتاب جامع المقاصد جو شرح قواعد علامہ ہے اس میں تھی، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اباحہ محضہ نہیں بلکہ ملکیت حاصل ہوتی ہے، علیکم السلام، اور یہ ملکیت لزوم پیدا کرتی ہے کسی عادل وزن کے طرف ہو جانے کے بعد، اور جب تک معاملہ کسی ایک کے طرف سمن اور مسمن میں کوئی ایک طرف نہیں ہوتا یا بعض شے طرف نہیں ہوتی، تب تک کا فائدہ یہ ہے کہ تراعات کیا جا سکتا ہے اصحاب مشہور کے قول کی بنیاد پر، لیکن محقق ثانی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تراعات نہیں ہوگا کیونکہ ہم ملکیت کے قائل ہیں، لزوم کے قائل ہوتے ہیں طرف ہو جانے کے بعد۔ کہنے کہ یہ باتیں جو ہم نے کہی ہیں یہ جامع المقاصد میں تھی، لیکن کسی کے معنی علیکم السلام شرح الارشاد، ارشاد الاذہان بھی علامہ مہدی کی کتاب ہے، اس کے اوپر تعلیقہ جو لگایا ہے اس میں ان سے یہ نقل ہوا ہے، اور اس میں ایک چیز کا دو باتوں کا اضافہ بھی ہے، وزادہ فیہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اور اسی کے معنی جو بھی ہم نے جامع المقاصد کی بات کی اسی کے معنی ان سے حکایت ہوئی ہے اپنے اس تعلیقہ میں جو ارشاد کے اوپر لگا ہے۔ ایک عبارت یہ ہے کہ یہ شہید کا ایک تعلیقہ ہے، لیکن دوسری میں کتابوں میں دیکھا، شروع میں دیکھا کہ انہی کا ایک جامع المقاصد والے کا محقق کراکی کا تعلیقہ ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے وزاد فیہ، اور اس میں ما سبق جو باتیں ہیں کہ ملکیت متزلزلہ ہوتی ہے، بعد میں لازمہ ہوتی ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک کلمے کا اضافہ بھی کیا ہے وزاد فیہ، وہ یہ کہ ان مقصود المتعاطیین اباحۃ مترتبۃ علی ملک الرقبۃ کسائر البیوع، کہہ رہے کہ یہ جو متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہے، اور فقہا مشہور کیا حکم لگا رہے ہیں کہ صرف اباحہ ہے، میں محقق ثانی کہہ رہا ہوں کہ صرف اباحہ نہیں ہے بلکہ ملکیت ہے۔ یہ جو ملکیت ہے تو اس کو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسا اباحہ ہے جو جس کا سرچشمہ ملکیت ہے، یعنی اگر اصحاب کے مشہور علماء کے نظریے کو مد نظر رکھا جائے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اباحہ کہ کون سا اباحہ ہے، وہ اباحہ نہیں جو صرف خالص اباحہ ہو، بلکہ ایسا اباحہ ہے مترتبۃ علی ملک الرقبۃ، رقبہ سے مراد گردن نہیں ہے، یہاں پہ رقبہ سے مراد غلام نہیں ہے، بلکہ یہاں رقبہ سے مراد سمن ہے، چیزیں ہیں، سلعہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی شے کے اوپر ملکیت کے اوپر مترتب اباحہ، یعنی یہ جو فقہا کہنے کی اباحہ مگر خالص اباحہ نہیں بلکہ ایسا اباحہ جس کا سرچشمہ قصد ملکیت کی بنیاد پر ملکیت کا آنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نے جیسے کہا ہے کہ ملکیت متزلزلہ ہوتی ہے، وہ ملکیت متزلزلہ کو انہوں نے اباحہ کہا، مگر اباحہ ایسا اباحہ جو مترتب بر ملکیت ہے، کسائر البیوع، جیسے کہ سارے بیوع میں کیا ہوتا ہے ملکیت آتی ہے، ویسے ہی یہاں پہ بھی اباحۃ التصرف ہے، مگر اباحت ایسا جو مترتب بر ملک ہے۔ اب اگر یہ ملکیت حاصل ہوئی، بہت توجہ کریں اپنی بات کو، جناب محقق کراکی جو جیسے پہلے جامع المقاصد میں کہہ چکے ہیں، ایک عبارت لمبی ہے، وہی بات یہاں پہ بھی آ رہی ہے۔ فَإِنْ حَصُلَ مَقْصُودُهُمَا، اب اگر متعاطیین کا جو قصد ہے ملکیت بنانے کا وہ حاصل ہو گیا، ثبت ما قلنا، تو وہی بات ثابت ہوگی جو ہم نے کہی، وہ کیا ہے قصد ملکیت تھا، ہم نے ملکیت متزلزلہ کہا تھا، وہ ملکیت حاصل ہو گئی، ولو متزلزل ہے، ولو مترتب بر اباحہ مترتب بر ملکیت ہے، مگر
اگر فَإِنْ حَصُلَ مَقْصُودُهُمَا اگر متعاطین کا قصد حاصل ہوا، یعنی صرف اباحہ نہیں بلکہ کیا ملکیت حاصل ہو گئی، ثبت ما قلنا تو وہی بات ہو گئی جو ہم نے کہا، تابع قصود ہونا چاہیے، ان لوگوں کا قصد ملکیت ایک دوسرے کی بنانا تھا اور یہ ملکیت حاصل ہو گئی ہے تو بات پوری ہو گئی۔ وَإِلَّا لیکن اگر قصد پورا نہ ہو، یعنی متعاطین نے کیا نیت کیا ہے، تملیک کرنے کا، ایک دوسرے کو مالک بنانے کا، اور وہ مقصود حاصل نہ ہو، وہ مقصود کیا ہے تملیک کا حاصل نہ ہو تملیک، بلکہ صرف کیا ہو جائے تصرف کی اجازت ہو جائے، فائدہ اٹھانے کی اجازت ہو جائے۔ مثلا آپ نے کتاب بیچی ہے، کتاب معاطات کی ہے، اعطا کی ہے، اس نے سمن آپ کو اعطا کیا ہے اور وہ صرف وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہو، اسے بیچ نہ سکتا ہو، ہدیہ نہ کر سکتا ہو، کسی کے حوالے نہ کر سکتا ہو، کہ وہ اللہ یعنی اگر مقصود متعاطین حاصل نہ ہو تو پھر کیا ہے عقود تابع قصود نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیع کیا ہونا چاہیے، باطل ہونا چاہیے۔ لوجب ان لا يحصل اباحہ بالکلیت، تو اباحہ بھی مکمل طریقے سے نہیں، اباحۃ التصرف بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ اباحۃ التصرف نہ آنے کا مطلب کیا ہے، یعنی ان نقل شدہ اشیاء کو ایک دوسرے کے تصرف نہیں کر سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس سے انتفاع بھی نہیں کر سکتے، بل یتعین الحکم بالفساد، بلکہ حکم یہ لگانا چاہیے کہ جب عقود تابع قصود نہیں ہے تو بیع باطل ہے۔ یہ جو اعطاء طرفین بھلے ہی نیت کس چیز کی تھی، تملیک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، عوض اور معوض کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، متبائعین میں، افراد میں، بائع و مشتری میں جو شرطیں پائی جا رہی ہیں وہ بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ جو اعطاء طرفین کر رہے ہیں نیت کیا ہے تملیک کی، اگر تملیک حاصل نہیں ہوئی تو اباحت بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی، جب قید نہیں ہے تو مقید بھی ختم ہو جائے گا۔ وَإِلَّا یعنی اگر مقصود متعاطین حاصل نہ ہو تو تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں لوجب ان لا تحصل اباحۃ بالکلیہ، تو اباحت بھی حاصل نہیں ہونا چاہیے، انتفاع کا بھی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، بل یتعین الحکم بالفساد، بلکہ یہ معاملہ باطل ہے، اور جب معاملہ باطل ہو جاتا ہے تب نہ صرف یہ کہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اباحۃ التصرف، اس پہ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اذ المقصود غیر واقع، اس لیے کہ جو مقصود تھا کیا تھا، ملکیت بنانا تھا، وہ تو حاصل نہیں ہوا ہے نا، ملکیت بنانا تھا نا، وہ تو حاصل نہیں ہوا۔ اب آپ حکم لگانے کے لیے اباحہ ہے یعنی اسے تصرف کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں، اگر مقصود حاصل نہیں ہوا ہے تو حکم کیا لگنا چاہیے، فساد کا لگنا چاہیے، مقصود حاصل نہ ہونے کی صورت میں، کیونکہ عقود تابع قصود ہونا چاہیے۔ اذ المقصود غیر واقع فلو وقع غیرہ لوقع بغیر قصد، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہاں پہ جو اباحت تو آئے گا، استعمال کرنے کی اجازت تو آئے گی، تو یہ کیا ہے، غیر قصدی شے ہے۔ قصد کیا ہے کہ میں کتاب کا اسے مالک بنا رہا ہوں، وہ پیسہ دے کر کے بغیر بولے مجھے پیسے کا مالک بنا رہا ہے، اور حاصل کیا ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے اس کو تصرف، اور حاصل ہو رہا ہے مجھے تصرف کرے کہ نہیں۔ فلو وقع غیرہ، غیرہ یعنی کیا، غیر مقصود یعنی وہی ملکیت، اگر ملکیت نہیں حاصل ہو رہی ہے، جو مقصود ہے متعاطین کا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے اباحہ، فلو وقع غیرہ لوقع بغیر قصد، یہ تو بغیر قصد کے واقع وہ باطل، اور یہ باطل ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ متعاطین نے چونکہ قصد تملیک کیا ہے، اگر اس قصد تملیک کو میرے بیان کی روشنی میں یہ ایسا اباحہ ہے جو ملکیت پر متوقف ہے، اگر یہ مانتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ملکیت متزلزل پہلے سے مانتے ہیں، تو عہد الوزن کے بعد کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ ان کا قصد تھا ملکیت کا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ملکیت ہے، نتیجہ یہ کہ عقود تابع قصود ہوگی۔ لیکن اگر ان کے مقصود یعنی متعاطین کے مقصود کے خلاف جا رہا ہے، جس کا قصد کیا ہے وہ واقع نہیں ہوا ہے، اور جو واقع ہوا ہے وہ اباحۃ التصرف ہے، اس کا قصد نہیں ہوا ہے، تو جب یہ قصد نہیں ہوا تو یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے، باطل ہونا چاہیے۔ وعلیہ
इसी बुनियाद पर तवज्जो से यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, नतीजा देना चाह रहे हैं कि अगर एक तो तराज वाला नतीजा दिया कि अगर इबाहा है तो तराज मुमकिन है, और अगर मेरी नज़रिए के मुताबिक मिल्कियत आ जाती है तो तराज मुमकिन नहीं है। एक फ़ायदा ये हुआ। आज यहाँ पे एक दूसरा फ़ायदा भी बयान करने जा रहे हैं, वो ये है कि बाज़ चीज़ें अगर एक दूसरे को दी जाएं तो उसको इस्तेमाल, उससे इस्तेफ़ादा करने का, फ़ायदा उठाने का इम्कान होता है। बाज़ उनमें से बाज़ ऐसे उमूर हैं जिसका फ़ायदा उठाने के लिए लाजिम है कि मिल्कियत में हो। मिसाल के तौर पे आप कोई अपनी किताब, अपनी कापी किताब चीज़ें वक्फ करना चाहें, वक्फ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी मिल्कियत हो। वाज़ेह है? अगर मिल्कियत नहीं तो आप अपनी किसी की शय को वक्फ नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, बेचने के लिए ज़रूरी है कि वो आपकी मिल्कियत में हो, या जिसकी तरफ से आप बेच रहे हैं। बै फजूली की बहुत तफसीली बहस है, तो वकालत हो, नियाबत हो, तब बेच सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बै करने के लिए, किसी शय को बेचने के लिए मिल्कियत होना चाहिए। इसी तरीके से कनीज़ के मुख्तलिफ इस्तेफ़ादे हैं। एक ये है कि झाड़ू पोछा के लिए आप उसको मालिक दे रहा है कि जाइए इसको लेकर के जाइए, इससे झाड़ू पोछा करवाइए। दूसरा इस्तेफ़ादा क्या है, उससे हम बिस्तरी करना। यहाँ पे हुक्म ये कि ला बैअ इल्ला फिल मिल्क, ला वक़्फ़ इल्ला फिल मिल्क, ला वतिया इल्ला फिल मिल्क। वत यानी वही हम बिस्तरी करना। वो इस्तेफ़ादा उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप उसके मालिक बन चुके हों। वाज़ेह है? तो कहने की वो अगर मुआतात में हम इस बात के कायल हो जाते हैं, जैसे कि आम फुक़हा मशहूर ने कहा है, वो ये है कि अगरचे इन दोनों मुतातिन का क़स्द तमलीक है, मगर हुक्म क्या लगाया है और मशहूर उलमा ने, सिर्फ इबाहा का। तो ये कौन सा इबाहा है, कौन सा इबाहा नहीं? वो तसर्रुफ़ जो झाड़ू पोछा करने वाला है बस वही कर सकते हैं। वत उससे कनीज़ की नहीं हो सकती। मसलन आपने कनीज़ दिया, पलट करके उसने पैसा दिया, सेगा इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे कौन सा लेन देन हुआ है? बाय और मुश्तरी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर कनीज़ को अला नाहवी तमलीक किया है, और उसने भी जो पैसा दिया वो अला नाहवी तमलीक किया है। लेकिन अगर ए मशहूर फुक़हा, अगर आप लोग इबाहे के कायल हैं तो इस कनीज़ से झाड़ू पोछा तो कराया जा सकता है, वती नहीं की जा सकती, क्योंकि इबाहतुत तसर्रुफ़ भी मुबाह होना, तसर्रुफ़ करने का की दो नौइयत है। वो तसर्रुफ़ जो मुतवक्किफ़ है मिल्क पर, और वो तसर्रुफ़ जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क नहीं है। यहाँ पे इबाहा के अगर आप कायल हुए तो सिर्फ वो तसर्रुफ़ात इम्कान, वो फ़वाइद उठाए जा सकते हैं जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क नहीं है, वो तसर्रुफ़ात नहीं कि जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क है। ये एक बात। दूसरे, लेन देन करने के बाद आपने मसलन गाय बेची है, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने पैसा आपको दिया है, मेरे नज़रिए की बुनियाद पर, मुहक्किक़ सानी मुहक्किक़ करे कि मेरे नज़रिए की बुनियाद पर क्या है, उससे आप उस बकरी से दूध भी उसका इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और अगर कल के बच्चा दे तो बच्चा भी आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मिल्कियत का कायल हूँ। वाज़ेह है? लेकिन आप लोग किस बात के कायल हैं? आप लोग कायल हैं सिर्फ इबाह के। तो उससे दूध, उसके मसलन गोबर से फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी चर्बी से फ़ायदा उठा सकते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन उसके निमा जो उसके अंदर पैदा हो रहा है उससे इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते। वह अलैहि बनाबरीन, तवज्जो करें, यानी ये जो मैंने पूरा बयान दिया है तालीक़ अल इरशाद में और जामिउल मक़ासिद में, इस बयान की रोशनी में कि मैं मिल्कियत मुतज़ल्ज़ला का कायल हूँ। और एक बात आज इस किताब में क्या कहा, ऐसा इबाहा जो मुतवक्किफ़ बर मुतवल्लिद हो, इंशा हो, निकले इससे मिल्कियत से। दूसरे लफ्ज़ों में मैं मिल्कियत मुतज़ल्ज़ला का कायल हूँ। व अलैहि बनाबरीन यतफ़र्रउन निमा, बस एक जुमले में बात ख़त्म कर दी है। निमा फ़र्अ बनता है। निमा से मुराद क्या है? यानी मसलन गाय ने बच्चा दिया है, बकरी ने बच्चा दिया है, चूँकि मैं मिल्कियत का कायल हूँ दोनों की, लिहाजा समन जिसके पास गया है उसमें अगर निमा हो तो क्या नाम है, मुश्तरी का, सॉरी बाय का है,
اور اگر گائے جو مشتری نے خریدا ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ گائے کا بچہ بھی اسی کا ہے۔ فرع نما کی تفریع فرع نکلتی ہے، یعنی نما کس کا ہوگا؟ اگر آپ صرف اباحت التصرف کے قائل ہیں تو گائے کے دودھ کو تو استفادہ کر سکتے ہیں، گوبر سے تو استفادہ کر سکتے ہیں، جو بچہ ہوا ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں بنے گا، واضح ہے، لیکن میرے قول کی بنیاد پہ بنے گا۔ یہ ایک دو متصل و منفصل میں کیا یہاں پر ایک متصل و منفصل، وہی آپ یوں کہہ لیجیے نمائے متصل و منفصل کا بھی فرق ہے، اور جیسے گھر دیا ہے، کتاب دیا ہے تو کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پڑھنے لکھنے کے حوالے سے، مگر اسے وقف نہیں کر سکتے، اسے بیچ نہیں سکتے۔ تو وہ نما جو منفصل ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، دودھ بھی منفصل ہوتا ہے اور بچہ بھی منفصل ہوتا ہے، لیکن بچے وغیرہ کو نمائے منفصل ہونے کے باوجود اس کا حصہ مانا گیا ہے۔ یا چربی اس کی مثلا وہ دمبا ہے، میڈھا کیا بولتے ہیں میڈ، اس کی چربی کاٹ کر کے اگرچہ چراغ وغیرہ کے لیے، ورنہ تو ویسے زندگی میں کاٹنا اس کے لیے عزیز ہو جائے گا اور حکم الگ ہے۔ تو کہنے کہ وہ نما جو عام عادی طور پر منفصل نما کہلاتے ہیں، دودھ ہے، چربی ہے، یا اس طرح کی، وہ تو استعمال کر سکتے ہیں وہ، لیکن وہ نما جو متصل ہے اس کو حکم اصل میں ماننے کی وجہ سے اس میں تصرف نہیں ہو سکتا اگر ملکیت کے قائل نہیں۔ تو ایک اس میں نما کے ساتھ اصل کے بھی مالک بن سکتے نہیں بن سکتے، ہم تو ملکیت کے قائل ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن فقہا تو قائل نہیں، یہی تو نتیجہ ہے یہاں، جو نتیجہ ہے وعلیہ کہہ کے فرق بتانا چاہتا، توجہ سنیں جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، وعلیہ کہہ کے جناب محقق ثانی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اے فقہائے مشہور، آپ لوگ صرف اباحہ کے قائل ہیں تو فوائد تو اٹھائے جا سکتے ہیں، نمائے منفصل تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں ملکیت کا قائل ہوں، اصل کی طرح اصل پہ جیسے تصرف کر سکتے ہوں، جیسے ہی تصرف کریں گے ایک ختم ہوا ملکیت لازم ہو جائے گی، اصل میں بھی تصرف کر سکتے ہیں، اس کے نمائے متصل اور منفصل میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے نظریے کی بنیاد پر، مشہور کے نظریے کی بنیاد پر نمائے منفصل میں تصرف کر سکتے ہیں، اصل پہ تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر اصل پہ تصرف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اباحت تصرف ایک کے طلب ہو جانے کی بنیاد پر نہیں، یہاں پہ توجہ کریں جی، اباحہ صرف اس کے ان فوائد سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا جائز ہے کہ جو منفصل ہیں، مثلا دودھ ہے، مثلا یہ سب چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر خود گائے آپ کی ملکیت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی ملکیت کے قائل نہیں، ولو متعاطین نے قصد کیا کیا تھا؟ تملیک کا۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، جواز و وطی الجاریہ، اصحاب مشہور علماء کے نظریے کی بنیاد پر وہ تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہوتے ہیں، آپ کے بات تصرف کرنے کی بنیاد پر ان میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، لہذا کنیز کے دوسرے فوائد، اس سے جھاڑو پوچھا کرانا ہے، اس سے کھانا بنوانا ہے، کپڑا دھلوانا ہے، وہ سب تو آپ کرا سکتے ہیں، مگر اس کی وطی جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ملکیت کے قائل ہو جائیں، جیسے کہ میں ملکیت کا قائل ہوں، ملکیت متزلزلہ ہے، وطی کرنے کے بعد وہ کیا نام ہے کنیز اس کی ملکیت میں ہے تو وہ جائز ہے۔ ومن ہو، اس کے بعد جناب محقق کرکی اشکال کر رہے ہیں شہید اول کے اوپر اور جناب شیخ طوسی کے اوپر کہ ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ وطی جاریہ جائز نہیں ہے، نما کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے، ومن منع، جس نے منع کیا، کس نے منع کیا؟ شیخ طوسی، حالانکہ وہ کیا ہے، ان کو ملک حاصل نہیں ہوگی، صریح طور پر انہوں نے کہا تھا نا، اس لیے کہہ رہے کہ جو ہے ملکیت نہیں ہونے کی وجہ سے وطی جاری نہیں ہو سکتی، لیکن جناب محقق کرکی کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے صحیح نہیں کیا، غریب ہے یہ جملہ، یعنی ان کو یہ اس کے قائل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَمِن ثم وَمَن مَنَعَ فَقَدْ أَغْرَبَ، جس نے منع کیا ہے، کس توجہ ہے کہ ہماری محل گفتگو کس چیز کے اوپر ہے؟ متعاطین نے قصد تملیک کیا ہے اور واقع ہو رہا ہے اباحہ،
جب اباحہ صرف واقع ہو رہا ہے اور وہ بھی جو ملکیت پر متوقف ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ صرف اباحہ کے قائل ہیں. اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہ صرف یہ کہ نماء منفصل اور تصرفات ظاہری استعمال ہو سکتے ہیں، بلکہ ملکیت ہے، مکمل طریقے سے اس کے اوپر استفادہ کر سکتے ہیں. اب وہ لوگ جن کے یہاں جو اس بات کے بھی قائل ہوں، توجہ سے اس عبارت کو شاید میں صحیح سے حل نہیں کر پایا ہوں اب تک، شاید حل ہو جائے، توجہ سنیں. یعنی کہ وہ لوگ جو صرف اباحت التصرف کے قائل ہیں، ان کے یہاں تو وطی جاریہ نہیں ہو سکتی، نما جو ہے سے تصرف نہیں ہو سکتا. لیکن جنہوں نے اباحت التصرف کے ساتھ ساتھ ملکیت کو بھی کہا ہے، ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وطی بالجاریہ کو جو ہے جائز مانے، لیکن اس کے باوجود منع کیا تو یہ غریب بات ہے. جناب شیخ طوسی کی عبارت میں جو قسمیں مبسوط میں تھی ظاہراً، انہوں نے یہ کہا تھا نہ صرف ایک اباحت التصرف بلکہ ملکیت کے بھی قائل ہو گئے تھے. تو جب آپ ملکیت کے قائل ہو گئے ہیں تو پھر وطی بالجاریہ کے منع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے نظریے اور حکم کے خلاف جا رہا ہے. تو یہاں تک جو گفتگو تھی دو کتابوں سے جناب محقق کراچی کی تھی، انہوں نے اپنی بات کرسی پہ بیٹھائی. وہ یہ ہے کہ فقہا نے جو اباحت التصرف کا بھلے ہی لفظ اباحت التصرف استعمال کر رہے ہیں، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ ملکیت متزلزلہ ہے. اور جب احد الطرفین ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تلف ہو جائیں گے، تو وہ ملکیت جو ہے لزوم آ جائے گی. ان کی دو کتابوں سے، ایک جامع المقاصد سے، دوسرے جو تعلیقہ لگایا ہے ارشاد کے اوپر، ارشاد سنر ارشاد شیخ مفید نہیں ہے بلکہ ارشاد سنر ارشاد الاذہان ہے، اس کے اوپر جو تعلیقہ لگایا ہے اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ملکیت آتی ہے. اور اس لیے وہ حتیٰ وہ استفادے بھی جو متوقف پر ملک ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. دو مثال ذکر کی، تیسری مثال جو میں نے خارج سے ذکر کی وہ یہ ہے وقف کرنا ہے. اگر آپ کوئی چیز وقف کرنا چاہ رہے ہیں، تعاطی کیا ہے اور تعاطی کرنے کے بعد معاطات کرنے کے بعد ہم چونکہ ملکیت کے، میں محقق ثانی ملکیت کا قائل ہوں، آپ اسے وقف کر سکتے ہیں. لیکن جو فقہا صرف اباحہ کے قائل ہیں وہ یہاں پر وقف کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ملکیت نہیں ہے. والذی یقوی یا یقوی فی النفس، یقوی ہی ہے ظاہراً، ابقاء ظواہر کلماتہم علی حالیہ. اب جناب شیخ انصاری وارد ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محقق ثانی نے یہ کہا، بقیہ کا کہنا یہ تھا، ساتھ علماء کے بزرگوں کے کلام نقل کیے گئے. تو اب جناب شیخ انصاری وارد ہو رہے ہیں کہ میرے نفس میں جو بات قوی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی میرے نزدیک جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ محقق ثانی صحیح نہیں کر رہے ہیں، کہ ان کے الفاظ کے ظہور کس میں ہے؟ اباحہ میں ہے، عدم ملک میں ہے، اور آپ اس کو ملکیت متزلزلہ کی طرف لے جا رہے ہیں. درست نہیں ہے، بلکہ ابقاء ظواہر کلماتہم، فقہا کے کلام کے ظہور کو اسی ظہور کے اوپر باقی رکھا جائے، علی حالہا رکھا جائے، یعنی جو کہہ رہے ہیں اسی کو مانا جائے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملکیت نہیں ہوگی، بیع نہیں ہوگا، عقد نہیں ہوگا، بلکہ صرف اباحت التصرف آئے گا. تو ان کی عبارتوں کو ان کے اپنے حال پر باقی رکھا جائے. وَأَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْإِبَاحَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمِلْكِ فِي الْمُعَاطَاتِ مع فرض قصد المتعاطیین التملیک. عبارت لمبی ہے. متعاطیین نے کیا قصد کیا ہے لین دین میں؟ تملیک کا. اس تملیک کے قصد کرنے کے باوجود ہم حکم لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی بلکہ صرف اباحت التصرف آئے گا. یحکمون، یہ فقہا حکم لگا رہے ہیں، ساتھ بزرگوں کی جو عبارت نقل کی گئی، کیا حکم لگا رہے ہیں؟ بالاباحت، صرف اباحت کا، المجردۃ عن الملک، ملکیت سے خالی. میں محقق ثانی ملکیت کا کہہ رہا ہوں، سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اباحت التصرف ہے، خارج از ملکیت ہے. کہاں پہ؟ فی المعاطات، معاطات میں، مع فرض قصد المتعاطیین التملیکہ، اگر سے ہمارا فرض وہیں پر ہے کہ جہاں پہ متعاطیین نے قصد کس چیز کا کیا ہے؟ تملیک کا کیا ہے. وہ نادر بات تھی کہ جو کہا گیا کہ متعاطیین نے قصد کیا ہو اباحہ کا. ایسی ہمارے پاس
जो है नादिर एक ऐसी जगह हो सकती है, लेकिन हमने साहिब जवाहर के नज़रिए को कबूल नहीं किया है कि मुताअतियैन ने क्या किया है, क़स्द इबाहा किया है, हुक्म इसलिए इबाहा का लगाया जा रहा, हमने इसको तस्लीम नहीं किया। हमारा नज़रिया फ़ुक़हा का, उलमा का, मशहूर का नज़रिया क्या है कि मुताअतियैन ने क़स्द तमलीक के किया है, इसी क़स्द तमलीक के फ़र्ज़ के साथ हम हुक्म लगा रहे हैं कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ़ आएगा, मुजर्रद अनिल मिल्कियत। वाज़ेह है। वअन्नल इबाहता लम तहसुल बिइंशाइहा इब्तिदाअन बल इन्नमा, अब यहाँ पे तवज्जो करें यहाँ से कि ये जो फ़ुक़हा कह रहे कि इबाहतुत तसर्रुफ़ आएगा, तो जब ये तआती कर रहे हैं क़स्द तमलीक के साथ, क़स्द तमलीक के साथ तआती कर रहे हैं, तो क्या इसी तआती से एताए तरफ़ैनी से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं, अमल है सिर्फ, फ़ेल है सिर्फ, एताए तरफ़ैनी है, इसी से इबाहा आ जाता है, तसर्रुफ़ करने का हक़ आ जाता है, इस्तेमाल करने का हक़ आ जाता है। अगर ऐसा है तब तो उक़ूद ताबे क़ुसूद नहीं हुए, हमारे हिसाब से हम मशहूर के नज़दीक भी ये मामला बातिल होना चाहिए। लेकिन ये जो इबाहा हासिल हो रहा है, ये इब्तिदाअन हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि चूँकि ये लोग एक दूसरे को माल, एक दूसरे को जो अता कर रहे हैं, इस तरीके से अता कर रहे हैं, तवज्जो, इस तरीके से अता कर रहे हैं एक दूसरे को कि अगर इससे पूछा जाए कि अगर ये मामला सही नहीं हुआ, मिल्कियत हासिल नहीं हुई, तो आप इस मामले से राज़ी कहें? नहीं, राज़ी नहीं। यानी क्या? यानी एताए तरफ़ैनी में मिल्कियत की के क़स्द के साथ अब जो तसर्रुफ़ की इजाज़त दे रहे हैं एक दूसरे को, इस नीयत के साथ दे रहे हैं कि वो मालिक बन करके तसर्रुफ़ करें। यानी फ़ुक़हा ने अगरचे लफ्ज़ इबाहा इस्तेमाल किया है, लेकिन इस इबाहा का मुहक़्क़िक़ सानी ने थोड़ा सा बदल दिया। वो कहा कि एताए तरफ़ैनी क़स्द तमलीक के साथ साथ मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला होती है, तलफ़ के बाद लाजिम हो जाती है। हम फ़ुक़हा जो एताए तरफ़ैनी क़स्द तमलीक के साथ है, इसके ऊपर हुक्म लगा रहे हैं, किस चीज़ का? इबाहा का। ये जो इबाहा का हुक्म लगा रहे हैं, ये दोनों लेन देन करने में इस नीयत के साथ कि क़स्द तमलीक है, अगर तमलीक की नीयत ना हो मामले को बातिल नहीं समझेंगे, तसर्रुफ़ की इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा इब्तिदाअन हम क्या नाम है, इबाहा के कायल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ऐसे इबाहा के कायल हो रहे हैं कि जो मिल्कियत के साथ हो। इबाहा पे थोड़ा सा मुश्किल है। कहाँ से? वअन्नल इबाहत लम तहसुल बिइंशाइहा इब्तिदाअन, ये जो तसर्रुफ़ की इजाज़त एक दूसरे को मिल्कियत के क़स्द के साथ दे रहे हैं और हम उसके ऊपर हुक्म लगा रहे हैं इबाहा का, ये इब्तिदाअन हासिल नहीं होगा, बल इन्नमा हसुलत कमा एतरफ़ बिही फिल मसालिक मिन इस्तिल्ज़ाम एताए कुल्लिन मिनहुमा सलातहु मुसल्लितन अलैहा। इस पे तवज्जो करें। जनाब शहीद सानी ने मसालिकुल अफ़हाम में जिसका एतराफ़ किया है वो ये है, चूँकि अला नहविल मुआवज़ा एक दूसरे को दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ तो वो मुकाबिल में दे रहा, अला नहवी तमलीक एक दूसरे को दे रहे हैं, लिहाजा चूँकि इस नीयत के साथ कि एक दूसरे को मुसल्लत कर रहे हैं शय के ऊपर, लिहाजा तसर्रुफ़ का हक़ हासिल होगा। तसर्रुफ़ का हक़ इसलिए हासिल हो रहा है क्योंकि अला नहविल मुकाबला, और अपने सलआ पर शय के ऊपर मबी हो या मुस्मन हो या समान हो, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? मुसल्लत कर रहे हैं। इस मुसल्लत करने का फ़ायदा ये है कि उसको तसर्रुफ़ कर सकते हैं। यानी सिर्फ देने से, अगर मुसल्लत ना करें, मसलन कहें कि मैं ये किताब मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा दे दीजिए, यहाँ पे अगर मुसल्लत ना किया हो, यानी आप किताब से फ़ायदा उठाएं, मैं आपके पैसे को लेकर के बतौर कर्ज इस्तेमाल करूँ, बाद में वापस कर दूंगा, आप किताब वापस करें, ये क्या है? ये तसल्लुत नहीं दिया है। वाज़ेह है, एताए तरफ़ैनी हुआ है मगर तसल्लुत नहीं है। कहें जहाँ तसल्लुत के साथ बाकायदा तसर्रुफ़ करने के हक़ के साथ एक दूसरे को दिया गया हो, वहाँ पे ये फ़ुक़हा ने कहा है कि ये तब ये इबाहा आएगा, यूं ही इबाहा तसर्रुफ़ नहीं आएगा। इबाहा नहीं आएगी, मिल्कियत आएगी। नहीं, ऐसा इबाहा है अगर जो मिल्कियत पर मुश्तमिल है। नहीं, इबाहतुत तसर्रुफ़ में कह रहे हैं कि
محقق ثانی کے نظریے میں اور فقہا کے عام فقہا کے نظریے میں فرق کو مد نظر رکھیے، چونکہ مسلط کر رہے ہیں ایک دوسرے کی شے کے اوپر، یہ اباحت التصرف علی نحو الملکیت آئے گا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن انہوں نے جو کہا تھا ملکیت متزلزلہ کہا تھا، پھر اس کے بعد تلف ہونے کے بعد اس کو لازمہ کہا، تو اس کو فرق کو محسوس کریے. ہاں وان الاباحۃ لم تحصل بانشاء ابتداء بل انما حصلت کا ضمیر پلٹ رہی ہے اباحہ کی طرف، کما اعترف به فی المسالک، مسالک الافہام میں شہید ثانی نے اس کا اعتراف کیا، کیا من استلزام اعطاء کل منہما صلعته، لازم ہے کہ ہر ایک اپنے صلعت کو اپنے مال کو ایک دوسرے کو دے رہا ہو، مسلطن علیہا الاذن فی التصرف فیہ بوجوہ التصرفات، سارے تصرفات کے اوپر مسلط کرتے ہوئے ایک دوسرے کو شے دے رہے ہوں. تو جب ایک تمام تصرفات کے اوپر مسلط کرتے ہوئے اپنی صنعت کو اپنی شے کو ایک دوسرے کو دیں گے، تب یہاں پہ اباحت التصرف آئے گا. اور جب یہ اباحت التصرف آئے گا، توجہ، جب یہ اباحت التصرف آئے گا تو وہ تصرف بھی جو ملکیت پر متوقف ہے، جیسے کہ وطیہ بالجاریہ، وہ بھی جائز ہو جائے گا. واضح ہے؟ میں استلزام لازم ہے کہ ہر ایک متعاطیین میں سے اپنی شے کو عطا کر رہا ہو، مسلطن علیہا الصلعہ، ضمیر علیہا پلٹے صلعہ کی طرف، یعنی شے کی طرف، اس صلعہ کے اوپر مسلط کرتے ہوئے اعطا کر رہا ہو. من استلزام کیا چیز؟ الاذن فی التصرف فیہ، ایسی اجازت اس شے کے اندر کہ بوجوہ تصرفات، سارے قسم کے تصرفات، حتیٰ وہ تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہیں وہ بھی حاصل ہوں. فلا یرد علیہم، اب یہاں پہ توجہ کریں، فقہا نے عام فقہا نے مشہور فقہا نے اباحت التصرف جو کہا ہے وہ ایسا تصرف نہیں کہ چھین سکے واپس لے سکے، بلکہ ایسا تصرف ہے جو من جمیل جہات تصرف کا حق رکھتے ہیں، وہ بھی دونوں ایک دوسرے کو ایسے مسلط کر رہے ہوں. تب اگر میں کتاب آپ کو دے رہا ہوں کہ لیجیے آپ کتاب پڑھیے گا، 10,000 مجھے دے دیجیے، میں آپ کو واپس کر دوں گا، یہ اعطاء طرفینی ہے، مگر مسلط نہیں کیا نہ کتاب کے اوپر نہ پیسے کے اوپر. لہٰذا بس وہی تصرفات کیے جا سکتے ہیں جس تصرفات کو باہر یعنی عام طور سے شے کے محفوظ رکھتے ہوئے مانا جا سکتا ہے. اس کتاب کو بیچ نہیں سکتے، ہدیہ نہیں کر سکتے، وقف نہیں کر سکتے. فقہا نے جو اباحت التصرف کا حکم لگایا ہے وہ اس قید کے ساتھ کہ اعطاء طرفینی شے کو ایک دوسرے کو دے رہے ہوں مکمل تصرفات کی اجازت کے ساتھ. جب مکمل تصرفات کی اجازت کے ساتھ دیں گے، کہیں گے، تو جیسے محقق ثانی نے ملکیت متزلزلہ کے ساتھ سارے تصرفات کو جائز مانا ہے، ویسے ہمارے فقہا کو مشہور کے فقہا کے نزدیک بھی سارے تصرفات کیا ہو جائیں گے؟ جائز ہو جائیں گے ملکیت کی طرح سے. فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمہ، وہاں سے اس کو انشاءاللہ اچھا ابھی ہے ٹائم تو پڑھتے ہیں. یعنی کہ پس ان فقہا کے بیان کے اوپر یہ جو کہا ہے بات التصرف ہے، حتیٰ وہ تصرفات جو ملکیت کے اوپر موقوف ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جب استعمال کریں گے، ایک طرف کہیں پہ تصرف ہو کر کے تلف ہوا یا اس کے بعض حصہ تلف ہوا جہاں پہ تراد ممکن ہے، تو پھر ملکیت کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی. یہ بات محقق ثانی بھی قائل ہیں، مگر انہوں نے تمہید بنائی ہے ملکیت متزلزلہ کی، اور ہم نے تمہید بنائی کس چیز کی؟ اعطاء طرفینی کر رہے ہوں، تسلط دیتے ہوئے تمام تصرفات کا. فلا یرد علیہم، لہذا فقہا کے مشہور فقہا کے اس نظریے کے اوپر کہ قصد تملیک ہے مگر اباحت التصرف آ رہا ہے، ان کے اوپر اشکال وارد نہیں ہوگا سوائے اس اشکال کے جو محقق ثانی نے ذکر کیا تھا اپنی عبارت میں. وہ حاصل ہو اس کا خلاصہ یہ ہے، ان المقصود هو الملک، اعطاء طرفینی کرتے ہوئے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کا قصد کر رہے ہیں. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ، اگر یہ ملک حاصل نہیں ہوئی، فَلَا مَنْشَأَ لِإِبَاحَةِ التَّصَرُّفِ، تو پھر اباحت التصرف کا بھی کوئی سرچشمہ نہیں ہے، اباحت التصرف بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عقود تابع قصود ہوتے ہیں. حاصل ہو سے مراد کیا ہے؟ حاصل کلام
محقق ثانی جو اشکال بن رہا ہے کس کے اوپر؟ مشہور کے نظریے کے اوپر. واضح ہے؟ حاصل اشکال یہ ہے کہ مقصود کیا ہے؟ هو الملک. متعاطیین نے قصد تملیک کیا ہے. فیضا لم یحصل، اگر یہ ملکیت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو تابع قصد نہ ہونے کی وجہ سے فلا منشأ لاباحۃ التصرف، تصرف کا بھی وہ مباح ہونا نہیں چاہیے، اس کا بھی سرچشمہ نہیں ہے. کیوں؟ اذ الاباحۃ ان کانت من المالک فالمفروض انه لم يصدر منه الا التملیک. اس لیے کہ اگر اباحہ مالک کی طرف سے، مالک سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ہاں، بائع اور مشتری دونوں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ تعاطی کیا نا، ایک بحث آگے آ رہی ہے کہ اگر بغیر بولے لین دین ہوا ہے اور پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، ایک چیز آپ دے رہے ہیں دوسری چیز دوسرا دے رہا ہے، ان میں کون مشتری ہے کون بائع ہے، ایک تشخیص یہ بھی ہے جو آگے گفتگو آ رہی ہے. تو کہنے کہ مالکین کی طرف سے اباحہ فالمفروض انه لم يصدر منه الا التملیک، اس نے تو قصد کیا تھا صرف کس چیز کا؟ تملیک کا. مالک نے، مالک ثمن اور مالک مسمن نے، دونوں نے قصد کیا ہے تملیک کا. اباحہ کہاں سے حاصل ہوئے گا؟ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِ، مالک یعنی یہی متعاطین نے اور اس کے اوپر عرف کا حکم. وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِ، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اباحہ شارع کی طرف سے ان لوگوں نے قصد تملیک کیا ہے مگر شارع اجازت دے رہا ہے تصرف کرنے کی، تو اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ، کانت میں حیا ضمیر پلٹے اسی اباحہ کی طرف. توجہ رہے، ہم نے موٹی بات یہ کہی ہے، ایک مرتبہ دوبارہ سنیے، ہم نے موٹی بات یہ کہی ہے محقق ثانی کا اشکال فقہاء کے اوپر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عقود تابع قصود ہوتے ہیں، قصد ملکیت کیا گیا ہے، آپ حکم لگا رہے ہیں اباحہ کا. یہ اباحہ کا حکم عرف کی طرف سے ہے یا شارع کی طرف سے ہے؟ عرف کی طرف سے ہے تو آپ الگ بحث ہوگی، شارع کی طرف سے تو الگ بحث ہوگی. یہاں پہ منشأ اباحت التصرف کا کیا ہے؟ قصد کیا ہے ملکیت کا، اور آپ حکم لگا رہے ہیں کہ صرف جو ہے اباحہ ہوگا. تصرف کے اوپر ہی تصرف ہو سکتے ہیں، ملکیت نہیں بنے گی، وقف نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، پھاڑ نہیں سکتے، کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتے، یہ سب نہیں کر سکتے. تو کہنے کہ آپ یہ اباحہ کا حکم کہاں سے لگا رہے ہیں؟ اباحہ کا سرچشمہ یا عرف ہے، مالکین نے تو تملیک کا حکم لگایا، آپ اسے اباحہ کر رہے ہیں. یا یہ اباحہ شارع کی طرف سے اجازت ہے کہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، صرف کلمات بیعت و اشتراط و ایجاب اور قبول استعمال نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ معاطات تو ہے، بیع نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد شارع یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، تصرف کیا جاتا ہے. کہنے وَإِنْ كَانَتْ، یہ اباحہ اگر مالکین کی طرف سے، عرف کی طرف سے، مفروض یہ کہ مالکین نے تملیک کا قصد کیا، اباحہ کا نہیں کیا، مخالف ہوا. وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الشَّارِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، اس طرح کے اباحت التصرف کا شارع کی طرف سے حکم ہو، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر فقہاء نے کیوں اباحہ کا حکم لگایا؟ ہم نے پہلے جواب دے دیا 2 مرتبہ. کیا؟ اجماع ہے، اجماع ہے. اور یہ اجماع جو بنا ہے اباحت التصرف کا، کہاں سے بنا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر، مال کے اوپر مسلط کرنے کی بنا پہ. جیسے آپ ہدیہ میں، عاریہ میں وغیرہ میں تصرف کر سکتے ہیں، ویسے متعاطیین جب ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہوں تو تصرف کر سکتے ہیں. وہ اجماع ہے، دلیل شرعی نہیں ہے کہ لہٰذا ہم اباحت شرعی کا حکم نہیں لگا سکتے. وَإِنْ كَانَتِ الْإِبَاحَةُ مِنَ الشَّارِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، تو اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. وَلَمْ يُشْعِرْ كَلَامُهُمْ بالاستناد الى نص فی ذلک. اور یہ جو فقہاء نے سب نے اباحہ کا حکم لگایا ہے، ان کے اباحہ کے حکم لگانے کا مدرک کیا ہے؟ کہ کوئی نص بھی نہیں ہے. لم یشعر کلامہم، فقہاء کا کلام شعور نہیں دیتا، آگاہ نہیں کرتا، ہمیں بتاتا نہیں ہے کیا چیز؟ بالاستناد الى نص فی ذلک، ان لوگوں نے جو اباحہ کا حکم لگایا ہے، اس اباحہ کے حکم لگانے میں کوئی آیت اور روایت ہو. واضح ہے؟ وَلَمْ يُشْعِرْ کلام فقہا، کہ انہوں نے استناد کیا ہو الى نص فی ذالک. فی ذالک سے مراد کیا ہے؟
متعاطین کا قصد تملیک ہے، حکم لگا رہے ہیں کس چیز کا؟ اباحہ کا. اس حکم لگانے پر کوئی نص بھی اس سے استناد نہیں کیا ہے. یعنی دلیل نہ شریعت پر نہ عرفی پر نہیں، یہ کہ عرف تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تملیک کیا تو تملیک ہونا چاہیے، اباحۃ التصرف کیوں؟ واضح ہے. شرعی حکم اگر فقہا لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہم متعاطین کو تصرف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، شارع نے ایسا کہا ہو، شارع کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے کلمات سے بھی کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ انہوں نے اباحہ کا حکم لگانے میں کوئی نص، کوئی روایت کو مد نظر رکھا ہو. ختم کر رہے ہیں. ولم یشعر کلامہم بالاستناد الی نص فی ذلک مع ان خوب الغاء